سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عشق رسول کے رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختلف باتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل کے ہر سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے، کوشش کرتے رہیے روزانہ ہی مدنی چینل کو کچھ نہ کچھ وقت دیں، کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ ضرور دیجیے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ عشق رسول کے حوالے سے ہم بہت سی معلومات بھی حاصل کرتے ہیں اور نعت خوانی کے ذریعے بھی عشق رسول کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت پہلے سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عشق رسول بڑھانے کے لیے ہم کلام بھی سنیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی صلی اللہ علیکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے سلسلے میں تقریباً سلسلوں میں نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، نعت خواہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آئیے عشق رسول بڑھانے کے لیے کلام سنتے ہیں اور اپنے عشق کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، مانگ من مانتی مانگی مراد لے گا، مانگ من مانتی مانگی مراد لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا
تو نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، زاہد کا میں گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستی تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیج میری، کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کرونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال پیش کر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیے چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں گے تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں کہ اب مجھے پرواہ کیا ہے، یاور آیا، لو آیا میرا حامی، میرا غم خارے بم آ گئی جان تن پہ جان میں، یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ
آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ سار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار اے رضا بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ۔ ہر دفعہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا خوبصورت موضوع ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارا موضوع بہت ہی پیارا اور دلوں کو جلا بخشنے والا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے مراتب عالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عنایت فرمائے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام یاسین اتاری مدنی ہیں، اور وقار بھائی ہمارے نعت خواں یہ بھی تشریف فرمائے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قرآنی آیات میں اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے جس مرتبے کو بیان کیا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، جس کو ہم نے اس کے ایک حصے کو آج کے موضوع کا ہم نے ایک ٹائٹل بنایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کی تو کیا بات ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کی اجازت سے، اور روشن آفتاب۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی اوصاف، میرے آقا کے کئی مراتب بیان کیے گئے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں جو بیان کیا، اس پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ قسم قسم کے مراتب جلیلہ، اوصاف حمیدہ اور آپ کی مدحہ میں بیان فرمائی گئی۔ ابن یسار نے ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ملاقات میں نے دریافت کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے اوصاف کی خبر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ضرور، خدا کی قسم توریت میں حضور کی بعض ایسی صفات بیان کی گئیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور بے پڑوں کا محافظ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے تمہارا نام متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا۔ نہ آپ بدخلق ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں چلانے والے، اور نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں، بلکہ عفو و درگزر سے
کام لینے والے ہیں۔ یہ شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ قرآن نے آپ کو فرمایا شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراجم منیرہ۔ تو وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی کیا شانیں ہیں۔ غلام یاسین بھائی، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ یہ بھی نبی پاک کا ایک مرتبہ ہے، ایک آپ کی شان ہے کہ آپ کی قسموں کو یاد فرمایا گیا۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے نا، وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس میں کئی آیاتوں کا ذکر کر دیتے ہیں، احادیث مبارکہ کا ذکر کر دیتے ہیں، اور اس شعر میں بھی جو ہے نا وہ قرآن پاک کے مطابق ہی ذکر ہے اس کا، کہ شہر کی قسم، جیسا کہ قرآن پاک میں لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، تو بلد سے مراد ہے شہر مکہ، واہ، شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ کی اور بھی فضیلتیں ہیں، لیکن بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی گئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود ہے۔ کیا بات، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واہ واہ، آپ اس کے اندر موجود ہیں۔ دیگر بھی فضیلتیں ہیں، جی جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شہر میں ہونا، اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور آپ کے والد کی بھی اور آپ کی اولاد کی بھی قسم، یعنی ایک ہی صورت مبارکہ میں کتنی قسمیں رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شانوں کی ذکر فرمائی۔ آپ کچھ فرما رہے تھے۔ قسم جو ارشاد فرمائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے، یا ویسے ہم مطلب قسم جو اس کا معنی لیں نا، تو اس میں تعظیم ہوتی ہے کسی شے کی نا، تو ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی تعظیم ہوتی ہے کہ یہ کام ہے۔ تو یہاں قسم جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اس میں ایک اور معلوماتی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ہے نا جا بجا قسم ارشاد فرمائی ہے، چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ عرب لوگوں میں نازل ہوا، عرب لوگوں کے لیے نازل ہوا، وہ مخاطب جو تھے عرب لوگ تھے، وہ لوگ کثرت سے قسمیں کھاتے تھے، کثرت سے۔ آج بھی عرب ممالک میں اگر آپ جائیں تو وہ بات بات پر قسم کہتے ہیں، قسم مطلب بولتے ہیں یا کھاتے ہیں، واللہ واللہ العظیم، تاللہ باللہ وغیرہ وغیرہ، ان الفاظوں کے ساتھ، اقسم باللہ اقسم باللہ۔ تو کثرت سے ان کی عادت ہے قرآن مطلب اپنی گفتگو میں قسم کھانے کی۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک جو نازل فرمایا اس میں بھی کثرت سے قسم ارشاد فرمائی، تاکہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان کی ذہنیت کے مطابق ہو اور وہ بات کو لیں، وہ جلدی مائل ہو جائیں، جلدی مائل ہو جائیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور ایک اور جگہ سورہ حجر میں جو ہے تیری عمر کی قسم، واہ واہ، اور سبحان اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں عمر، اس کو جان بھی کہا جا سکتا اللہ ہے، اکبر، کہ تمہاری جان کی قسم، واہ واہ، تمہاری جان کی قسم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ اس کے متعلق ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے کسی بھی نبی کی جان کی قسم ارشاد نہیں فرمائی سوائے اپنے حبیب۔ سبحان اللہ، واہ، مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی تو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا، والضحیٰ کے تحت آپ فرما رہے ہیں، قسم شب تار میں، یعنی اندھیری رات کی قسم کھانے میں کیا راز تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، پیارے آقا کی پیاری پیاری مہکی مہکی معطر و معمبر خوبصورت زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ والضحیٰ یعنی چاشت کی قسم بھی کہا گیا، لیکن اس میں مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم، سبحان اللہ، چہرہ انور کی قسم۔ چاشت سے مناسبت یوں رکھتی کہ چاشت کے وقت دن
کھل جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، روشنی والا ہو جاتا ہے. کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی گئی، اور پھر آپ نے جیسا کہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی قسم. زلفیں جب یوں آئیں اور اندھیری رات جو ہے وہ روشن ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم بھی کھائی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم بھی کھائی گئی. اللہ اکبر. جیسا کہ والعصر ہم قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے جا بجا بار بار اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو اس میں زمانے کی قسم سے مراد مفسرین کرام کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی سبحان اللہ. واہ تو جا بجا جو ہے وہ قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے. یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی اس حد کو پہنچ چکی کہ اللہ پاک نے کسی بھی نبی کی جان کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، شہر کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، سوائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو شروع میں ذکر کیا نا، قسم جو ہے وہ معظم بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ معظم ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو ذکر کیا جاتا ہے. تو ہم جب بھی قسم کھاتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ ہی کی قسم ہوتی ہے شریعت میں، تو اللہ کی ذات و صفات کی ہم قسم کھائیں تو وہاں اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ ہم ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ایک تعظیم ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معظم سمجھتے ہیں، اور سامنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں نا یہ درست ہے. اس لیے درست ہے کہ میں جس معظم ہستی کی قسم کھا رہا ہوں، جس کی صفت کی قسم کھا رہا ہوں، اس کی بات کرتے ہوئے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کے مرتبے کو بیان کیا نا، حضور کی زلفوں کی قسم یاد فرما کر، چہرے کی قسم یاد فرما کر، زمانے کی قسم یاد فرما کر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم یاد فرما کر، آپ کے شہر کی قسم یاد فرما کر. کیا کمال ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یہ جو آپ نے ذکر فرمایا آیت مبارکہ کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی عمر کی قسم فرمائی، لا عمرکا، کہ آپ کی جان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم. اس کے بارے میں جیسے آپ نے ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے نبی پاک کے علاوہ کسی کی جان کی قسم یاد نہیں فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ایک قول ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی مخلوق کو، مدنی چینل کے عزیز بغور سنیے گا، کسی مخلوق کو حضور سے بڑھ کر اپنی بارگاہ میں مکرم پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی پاک سب سے زیادہ مکرم ہے. اور میں نے نہیں سنا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے حضور کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو. یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں نبی پاک کے مراتب عالیہ، کیونکہ دیکھیں ان مراتب کو سننے سے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھے گی، اور جتنی نبی پاک کی محبت بڑھے گی اتنی تعظیم دل کے اندر پیدا ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہمارا دل مائل ہوگا، شوق دیدار پیدا ہوگا، ان کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھے گا، ان کی شریعت کے احکامات پر عمل کی طرف رغبت بڑھے گی. اس لیے نبی پاک کے مراتب عالیہ کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا درست ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں؟ انشاءاللہ اس کا جواب لوں گا. وجہ تخلیق کائنات، غلام یاسین بھائی، یہ نبی پاک کے لیے کہنا درست ہے، اس کا جواب آپ سے لوں گا. پہلے ایک اور کال. جی آج کا موضوع ہے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا.
اس شعر کو مکمل سنا بھی دیں اور اس کا مطلب بھی سمجھا دیں۔ انشاءاللہ مطلب بھی عرض کرتے ہیں، اور شعر تو ہمارے وقار بھائی نے سنا ہی دیا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، یعنی نبی پاک کو جو مراتب ملے وہ ویسے مراتب کسی کو نہ ملے، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے یعنی قرآن پاک نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، آپ کے شہر کی، آپ کی گفتگو کی اور آپ کی عمر یعنی آپ کی جان مبارک کی قسم کھائی، اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس کا معنی ہے کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ حضور کی ولادت تو ہاتھی والوں کے واقعے کے 50 دن بعد ہوئی، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ اکبر۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ایک آیت نہیں ہے، علم ترى والی اور ارأیت والی کئی آیتیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا یہ نبی پاک سے خطاب ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہ دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی آپ نے دیکھا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہونے والے واقعات کا بھی علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں اول ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، جس پر یہ آیات بھی دلالت کرتی ہے۔ علم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فیل کے واقعے کے ایک قول کے مطابق 52 دن بعد یا ایک قول کے مطابق 50 دن بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، مگر اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یعنی آپ نے دیکھا، آپ کو ہم نے یہ علم عطا کر دیا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ غلام نصیر بھائی، وہ سوال کہ وجہ تخلیق کائنات حضور کو کہنا کیسا؟ وجہ تخلیق کائنات کہنا بالکل درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وجہ یعنی سبب، صحیح، اور تخلیق پیدا کرنا، کائنات دنیا کو، اس کائنات کو پیدا کرنے کا سبب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا۔ واہ واہ، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ لولا کا لما خلقت الافلاق، سبحان اے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس افلاق کو، اس کائنات کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، اور اللہ، ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، واہ واہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اللہ اللہ، تو بالکل درست ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، دیکھو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی کیا کمال ہے غلام یاسین بھائی، یہ جو جان ہے تو جہان ایک محاورہ ہے، اس کو کس پیارے موقع پہ لا کر آپ نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، یعنی حضور اس کائنات کی جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ، کیا شان ہے انسان کے اندر جب جان ہی نہیں ہوگی تو زندگی کیسے ہوگی؟ تو اس کائنات کی جو جان ہے، روح ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر
سرکار بنایا. اچھا غلام یاسین پہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں نبی پاک کو خطاب فرمایا گیا. ہم بہت ساری آیتیں ایسی پڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی محبت بھرے انداز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں. جیسے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے نا کہ اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا. تو یہ جو نہ آپ کو ناپسندیدہ تصور کیا، تو یہ جو ہے کہ اللہ پاک کا یہ انداز تخاطب رسول اللہ کے ساتھ محبت بھرا، اس پر کچھ آپ آیات مبارکہ بیان فرمائیں. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن میں نام سے نہیں مخاطب اللہ فرمایا، اللہ القاب سے ہی مخاطب فرمایا. یعنی یا محمد نہیں فرمایا، یا محمد نہیں کہا. ہائے ہائے، محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، ذکر آیا ہے، محمد ذکر آیا، رسول اللہ آیا، مگر خطاب نہیں فرمایا. اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، یعنی اے محمد کہہ کر نہیں کہا. جیسے یا ایھا النبی فرمایا، یا ایھا رسول فرمایا. یا ایھا المزمل، واہ واہ، یا ایھا المدثر، سبحان اللہ، طٰہٰ، یاسین. ہائے ہائے، یعنی یاسین بھی حضور سے خطاب ہے. جی ہاں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے نہیں خطاب فرمایا بلکہ القابات سے خطاب فرمایا. یہ اللہ پاک کی محبت کا انداز ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اچھا، اولو العزم انبیاء کرام، جیسا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوں گے جو جانتے ہوں گے، 5 اولو العزم انبیاء کرام ہیں، جیسا کہ امام حاکم و امام بزار نے بھی نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام. علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسول جو ایک کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے بادشاہ ہیں، ان انبیاء کرام کے بھی سردار اولو ہیں، العزم کے بھی سردار، ان کے بھی سردار ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الا انا حبیب اللہ، واہ واہ، سنو آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو بخشوانے کے لیے گزارشات کریں گے، سفارشات کریں گے، شفاعت کریں گے. اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی بخشے گا. اور کہیں بھی بنی خلیل مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جو حساب کتاب ہوگا نا، وہ تو وہ مقدار مجھے یاد نہیں ہے، چند گھنٹوں میں جو ہے وہ حساب کتاب ہو جائے گا. تو یہ کہا جاتا ہے اتنا لمبا 50,000 سال کا کیوں ہوگا؟ اس میں فرمایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا سارا وقت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جائے گی. سبحان اللہ. سبب ہے بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان کا دے بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر ہے، دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، یا اللہ آنے والی امتوں میں میرا ذکر جاری رکھنا، سبحان اللہ، جاری رکھنا۔ خلیل یہ فرما رہے ہیں الا وانا حبیب اللہ، سنو آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ کے حبیب کے لیے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہائے ہائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ جملہ وسلم خبریہ ہے، خبریہ ہے، التجا نہیں کروائی سبحان گئی، اللہ، التجا نہیں فرمائی، دعا نہیں فرمائی۔ کیا بات ہے۔ خلیل جو ہے وہ کر رہے ہیں التجا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اعلان فرمایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر سبحان بلند اللہ، کر دیا، واہ واہ، کر دیا۔ کیا ایک جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے، ان کا قول نقل کیا ہے قرآن پاک میں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، التجا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو آلودگیوں سے، بتوں سے بچائے رکھنا، پاک رکھنا، محفوظ رکھنا۔ جبکہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اولاد، گھر والوں کو پاک کر دیا، پاک کر دیا۔ تطہیرہ کا مطلب خوب پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی جملہ خبریہ ہے، اور بڑی خوب بات آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پیارے پیارے اندازوں سے خطاب فرمایا۔ کہیں رب تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طیب خاطر کے لیے، آپ کے دل کے اندر جو غم پیدا ہوتا کافروں کی وجہ سے، ان کی طرف سے تکلیفوں کی وجہ سے، ان کے اقوال کی وجہ سے، ان کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، تو اللہ پاک فرماتا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ یہاں میں غلام حسین بھائی چاہوں گا، چونکہ آخری چند منٹ رہ گئے، نبی پاک کے مرتبے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ امت کو کیا چاہیے؟ یعنی ایسی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں عطا کیے گئے، جن کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا، جن کی شان کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور روز محشر ہمیں بھی اور اولین و آخرین کو دکھایا جائے گا، اس امت کو شکرانے نعمت کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اتنی شان والا محبوب دیا گیا؟ جو نہ بھولا ہم غریب اور رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے سجدے میں رہ کر گھنٹوں گھنٹوں سجدے کیے، آنسو بہائے، کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے بھی اے رب میری امت میرے حوالے کر دے جو پیدا ہوئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ ان کے ذکر میں زندگی گزاریں، ان کے عشق میں آنسو بہائیں، ان کے عشق میں زندگی گزرے، ہمارا لمحہ لمحہ ان کی سنتوں کے مطابق گزرے، ہمارا کلام، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سونا، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارے معمولات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، تو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو ہمیں سرخ روئی حاصل ہوگی، اور یہ بھی راضی ہو جائیں گے کہ اس بندے نے، اس غلام نے میری سنتوں پر عمل کیا۔ جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہم نے نبی پاک کے مراتب عالیہ کو سنا۔ آخر میں اور آپ نیت کر لیں کہ اس پیارے محبوب کی پیاری شان والی سنتوں کو اپنائیں گے، کیونکہ یہ جتنے پیارے ہیں ان کے سارے طریقے بھی بہت پیارے ہیں، ان کی ساری ادائیں بھی بہت پیاری ہیں۔ ان کی پیاری پیاری اداؤں کو، سنتوں کو، ان کے احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری قبر بھی منور ہوگی، اور آخرت میں اللہ نے چاہا ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی محمد اللہ علیہ وسلم. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے